ایک عام آدمی کے لیے کنزیومر رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ کنزیومر رائٹ کورٹ میں اگر آپ نے جانا ہو تو کیا کیا ایسے بنیادی حقوق ہیں یعنی کہ جس پہ آپ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور ڈیمیج کلیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز، آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں اس کو وہ جو بل دیتا ہے نا، ادھر بھی اس نے لکھا ہوتا ہے اور اپنی دکان پہ بھی لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل ہرگز نہیں ہوگا. بالکل لکھا ہوتا ہے نا، لکھا ہوتا ہے. یہ پہلی وائلیشن. ٹھیک ہے، یہ نہیں لکھ سکتا، وہ کوئی بھی نہیں لکھ سکتا. ٹھیک ہے. اور کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ جی میں واپس نہیں لوں گا جی. ٹھیک ہے، اگر اس کا سامان ناقص ہے تو وہ لے گا. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ حق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک، آپ کو پروڈکٹ خرید کے لے کے آتے ہیں اور وہ پروڈکٹ ناقص نکلتی ہے، آپ اسے کہیں کہ بھئی یہ واپس لے لے، میرا نقصان پورا کر. اگر وہ نہیں کرتا تو آپ کے پاس اس کی رسید ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے خریداری اسی سے کی. ٹھیک ہے، نہیں تو وہ انکار کر دے گا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، رسید ہونی ضروری ہے. اس کے بعد اگر وہ نہیں کرتا تو آپ خود ایک خط لکھ دیں اسے. ٹھیک ہے، کہ جی میں نے یہ پروڈکٹ آپ سے خریدی تھی، یہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں نکلی ہے تو یہ واپس کریں اور 14 دن کا اس کو ٹائم دے دیں. اگر وہ اس دوران نہیں کرتا تو آپ اپنی درخواست دیں کنزیومر کورٹ میں، پنجاب کے ہر شہر میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، صرف لاہور میں نہیں، ہر شہر میں. زبردست. کے پی میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ چل جائیں، ادھر جا کے رجسٹرار کو درخواست دیں. کوئی کورٹ فیس ہی نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے، اور وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھا ہوگا وہ آپ کو خود ڈرافٹ کر کے دے دے گا. اگر آپ کو خود لکھنے میں مشکل آ رہی تو آپ ادھر چل جائیں، وہ آپ کی جگہ پہ آپ کو ڈرافٹ کر کے بھیج دے گا. ٹھیک ہے. آپ اور نہیں تو اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہاں سے خود آپ کمپوز کر کے بھیج دیں جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وہ جب نہیں ہوگا تو ادھر سے ہی آپ کیس بھی دائر کر سکتے ہیں. آپ اپنی اگلی تاریخ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کب ملے گا، اور 6 مہینے کے اندر اندر کیس کا فیصلہ ہونا بھی ضروری ہے. اور اگر آپ نے وکیل کیا ہے تو آپ کو وہ آپ جب کیس جیتیں گے تو وہ پارٹی آپ کے وکیل کا خرچہ بھی ادا کرنے کی پابند ہوئے گی. آپ کو جو اس کی وجہ سے آپ کی دیہڑیاں ٹوٹی ہیں ان کے پیسے بھی دینے کی پابند ہوئے گی. اچھا، تھوڑی دیر کے لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم مانچسٹر میں بیٹھے ہیں کیونکہ میں یو کے میں رہا ہوں، وہاں یہ سارے قانون ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم مانچسٹر میں ریکارڈ کریں، یہ قانون تو وہاں پہ ہوتے ہیں. جی، یہاں پہ ہم نے کروا دیا، عمل درآمد کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. اب اللہ کے فضل سے ہماری سب سے زیادہ جو کمپلینٹس آتی تھی وہ الیکٹرانکس کی اور موبائلز کی آتی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک، تو اب آپ عابد مارکیٹ چل جائیں، ہال روڈ چل جائیں، فی سینٹر چل جائیں، کسی بھی چل جائیں، پنجاب کے کسی شہر میں چل جائیں. ٹھیک ہے. تو آپ انہیں جیسے ہی یہ بتائیں گے نا کہ ہم نے کنزیومر کورٹ جانا ہے، فوری طور پہ کہیں گے کہ نہیں سر موقع دے. ٹھیک ہے، 80 تو چیز نوی دے دیتے. ٹھیک ہے، اب وہ کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں سے انہیں جی آپ نے فرض کیا کو سوٹ لیا ہے جی، اس کا کلر فیڈ ہو گیا، اس کی سلائیاں ادڑ گئی ہیں، آپ کلیم کریں. کچھ بھی ایسا آپ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اویئرنیس نہیں ہے، آپ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک سنانا چاہوں گا آپ سے ہی، ظاہر ہے آپ سے ہی چیزیں دیکھی، پرانی بات ہے، 2015 کی بات ہے، آئی تھنک 15 یا 16 کی یا 14، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں. میری امی اور سسٹر ایک شاپ پہ گئی، وہاں سے نا سوٹ لے کے آئی. اب سسٹر، آپ کو پتا ہے عورتوں کی ویسے عادت ہوتی ہے، انہوں نے نا ایک دفعہ لازمی چینج کروانا ہوتا ہے. تو مجھے کہتی بھائی چینج کروانے جانا ہے. میرا یہ مزاج ہے کہ میں گھر میں نے بتایا ہوا ہے امی کو بھی، بہنوں کو بھی، بیگم کو بھی کہ یہ میرا کارڈ پکڑ لو، جتنا کیش چاہیے پکڑ لو، مینو نال نہیں لے کے جانا، میں آپ کے ساتھ بازار نہیں جا سکتا، یہ میرے بس کرو گے. اس سسٹر نے مجھے فورس کیا کہ بھائی آپ پلیز چلے جائیں. میں چلا گیا وہاں پہ، تو دکاندار نے کہا یہ چینج تو نہیں ہو سکتا. مجھے وہ بات پتا تھی اور میرے پاس رسید بھی تھی. میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ نا آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اس نے کہا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر جب میں چینج کرواؤں گا پھر آپ باقی جرمانے بھی بھریں گے اور آپ کے لیے مسائل ہوں گے. تو وہ کو سمجھدار تھا، اسے تھوڑی ہی دیر میں سمجھ آ گئی، اس نے وہ چینج کر دیا. تو میں نے پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. اور یہی کام افضل صاحب ایک اور کئی جگہوں پہ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پلاٹ لیتے ہیں، کسی جگہ پلازے میں کوئی شاپ لیتے ہیں، اپارٹمنٹ لیتے ہیں. تو وہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جی اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا تو یہ ہمارے فلانے چیمبر کی آربیٹریشن کمیٹی میں ہوگا، آپ اس کو کسی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کریں گے. یہ ہماری جو مصالحاتی کمیٹی ہے نا اس میں یہ جو بھی ہے اس میں سیٹل ہوگا. یہ بھی آپ کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں، اس پہ بھی جا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ نہیں بھائی وہ آپ میرے جو حق ہے اس کو کیسے سلب کر سکتے ہیں. وہ چاہے آپ نے اس پہ دستخط ہی کیوں نہ کیے ہو پھر بھی آپ آرام سے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. جی بڑی زبردست چیز بتائی ہے آپ نے.